آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور آج کے لیسن میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے حروف لین کا بیان۔ جس طرح ادھر سے بولے کل تین حروف پڑھے تھے، واو الف اور یا، یعنی ایسے حروف کہ جن کو ہم نے کہا تھا کہ کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے جب بھی یہ درمیانی عبارت آئیں، اور ان کے کچھ اصول ہیں۔ ہم نے کہا تھا واو ساکن آئے، ما قبل مضموم آئے، پھر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر الف خالی از حرکت آئے، ما قبل مفتوح آئے، پھر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر مائک اپنے آف کر لیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر جب میں کہوں گا تو اس کو مائک آف کر لیں۔ واو ساکن ما قبل مضموم کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ایک الف دو حرکات کے برابر، یعنی فتحہ کو اگر دو دفعہ ملائیں تو ایک الف بنتا ہے، اور اس کو اگر ہم دیسی انداز سے سمجھنا چاہیں کہ مقدار کتنی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ بند انگلی کو اگر درمیانی رفتار سے کھولیں تو اتنی دیر میں ایک الف کی مقدار پوری ہوتی ہے، اور کھینچ کے، اور اتنا ٹائم پیریڈ اس پہ گزرتا ہے۔ واو ساکن ما قبل مضموم کھینچ کے پڑھیں گے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح کھینچ کے پڑھیں گے، یا ساکن ما قبل مکسور کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ تین چیزیں پڑھ لی تھی، بڑی سادہ، آسان اور انتہائی انٹرسٹنگ چیز تھی۔ یعنی یہ کیسے چیزیں بدل رہی ہیں، ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، تو یہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز تھی، اور سب نے یاد کیا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کی پریکٹس کریں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا، دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ کہاں کہاں آ رہے ہیں اور کیسے کیسے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس سے کتنا حسن اور نظم قرآن مجید میں پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی نغمگی میں کتنا حسن آتا ہے جب ہم اس قواعد اور ان قواعد اور کلیات سے جب ہم گزرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب سب سے پہلے دن ہم نے تعوذ پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کروڑوں دفعہ پڑھاتے رہیں اعوذ اعوذ اعوذ، لیکن جس کی زبان پہ چڑھ چکا ہے اعوذ، تو اس نے اعوذ ہی پڑھنا ہے۔ اس کو اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ شروع میں حمزہ ہے اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جانا ہے، تو وہ ہمیشہ درست پڑے گا۔ پھر اس کو اگر بتا دیں گے کہ اس کے بعد عین ہے اور عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ بتا دیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ زندگی میں غلط نہیں پڑھ سکے گا۔ اگر اس کو ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ واو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے ادا ہوتا ہے، تو وہ کبھی غلط نہیں پڑھ سکے گا، کبھی غلط نہیں پڑھ سکے گا، پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اسی طرح سے پڑھے گا اور درست پڑھے گا جتنے اس کے حروف کے مخارج اور صفات ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو آج کا لیسن ہے اس میں ہے حروف لین کا بیان۔ لین کہتے ہیں بیسیکلی نرمی کو، لین کہتے ہیں نرمی کو، اس کا لغوی معنی بھی نرمی ہی ہے۔ لین نرم کرنا، کسی چیز کو نرم اور دھیمے لہجے سے پیار سے کسی چیز کو پڑھنا۔ اب لین کا معنی ہے یہاں ہمارے پاس تجوید میں کہ ایسے حروف جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ دو ہیں، کل تین تھے آج دو ہیں، انہی میں سے دو ہیں، ایک کو نکال دیا ہے، ایک کو نکال دیا، اور وہ کون سا تھا؟ وہ الف ہے، الف کو نکال دیا، اور آج جو ہمارے پاس موجود ہیں دو حروف وہ ہیں واو اور یا، واو اور یا۔ یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں، میرے ذہن میں آئی کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائٹل تو رکھا تھا تفسیر القرآن کورس، تو ہم تو اس میں پڑھ رہے ہیں تجوید، ہم تو اس میں پڑھ رہے ہیں گرامر، اسی طرح سے ہم تو اس میں علوم القرآن پڑھ رہے ہیں، تو تفسیر کہاں ہے؟ تفسیر کا تو اس قدر حصہ نہیں ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں، اور یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، کہ سب سے پہلا جو تقاضا ہے قرآن مجید کا ہم سے، وہ یہ ہے کہ مجھے درست پڑھو، جس سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ جو مضامین ہیں یہ اب سیکنڈری چیز اس حساب سے، ویسے یہ فرسٹ پہ ہیں، ان میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اس کو پڑھنا درست، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔
ایک بندہ جو قرآن مجید کے معانی اور معارف کو تو اس قدر سمجھتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی عبارت اور ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتا، اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ خود ترجمہ کر سکے، دیکھ سکے قرآن مجید کو، تو وہ نہیں ہے، تو وہ مفسر کیسے بن سکتا ہے، یا وہ تفسیر کو کیسے دیکھ سکتا ہے، مضامین کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یعنی اگر عربی کے قواعد کا اندازہ نہیں ہوگا، اسم فعل حرف کا اندازہ نہیں ہوگا، یا قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے اس کے مخارج اور صفات کا علم نہیں ہوگا، تو ہم کیسے اس کی تفسیر کر سکیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں یہ چیزیں فرسٹ سیشن میں ایڈ ضرور کروں۔ پہلے دن تھوڑی تھیں، لیکن یہ پھر میں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور ان چیزوں کو ایڈ کیا۔ اٹسیلف ہم اس کو اتنا تو پڑھ سکیں نا، یعنی اتنا تو سمجھ سکیں کہ ہم قرآن مجید کو ہی صحیح پڑھ لیں، اس کلاس کے ذریعے سے، اس کورس کے ذریعے سے۔ مضامین بھی ساتھ ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں جس قدر ہم ان پہ ٹائم لگاتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی یہ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس پہ رسپانس 80 to 90% ہوگا کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہے تو آپ میں سے کھلی اجازت ہے، وہ یہی مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ سر ہم نے تو ادھر جانا تھا اور آپ ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے آج یہ ذہن میں بات آئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی کہ یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ بیسک جو قرآن مجید کا ہم سے تقاضا ہے وہ تو ہم پورا کریں، پھر اس کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، لفظی بھی جہاں پہ مشکل الفاظ آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ لفظی ترجمہ ان کا بتاؤں، اور 70 to 75% تو ایسے الفاظ گزرتے ہیں قرآن مجید میں جن کا ہمیں آلریڈی مطلب پتہ ہوتا ہے، ہمارے اردو زبان میں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ اسی سے عربی زبان سے ہی ڈیرائیو ہیں، نکلے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری اردو کی جو زبان ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنا اور ان علوم کو پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی گرامر کے ساتھ تجوید کو، پھر علوم القرآن، چونکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمیں قرآن مجید کے متعلق معلومات نہیں ہیں کہ یہ وحی ہے تو کیسی وحی ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، نازل کیسے ہوا ہے، ہمیں اس کے پتہ نہیں ہوگا کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، آیات کو کیا کہتے ہیں، سور کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح منازل اور احزاب کو کیا کہتے ہیں، اس میں ناسخ اور منسوخ کا کیا چیزیں ہیں، اس کی قراءات کتنی ہیں، کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے متعلق معلومات نہیں جانتے ہوں گے، تفسیر کے اصولوں کو نہیں جانتے ہوں گے، تو پھر ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے کہ ہم اس کے مضامین کی طرف جائیں۔ بتانے کے لیے تو مجھے اس میں کوئی یعنی ایشو نہیں تھا، میں یہاں بیٹھوں 2 گھنٹے تقریر کروں یا 2 سیشن تقریر کروں، آپ لوگ اس سے جو کچھ لکھ سکیں، جو سمجھ سکیں سمجھیں، اور پھر اگلے دن ہم آ کے پھر یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ اگر بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، یہاں سے کچھ چیزیں لے لیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے آج کے اس مادیت زدہ دور میں یہ توفیق دی ہے کہ آپ شام کو روز بیٹھتے ہیں، قرآن مجید پکڑتے ہیں، قرآن مجید کی باتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید ہے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، آپ لوگوں کے قلم سے جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں اور قرآن مجید کا علم ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے آج کے دور میں۔ معاشرہ 99% کسی اور طرف جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی توفیق سے یہاں جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین مانے کوئی تیسرا دوسرا واسطہ نہیں ہے درمیان میں، یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اس کو سعادت سمجھیں، باوضو ہو کے بڑے احسن انداز سے بیٹھیں، اس کے تقاضے پورے کریں اور اس کو بوجھ محسوس نہ کریں، بوجھ محسوس نہ کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی جب قرآن مجید کا علم سیکھنے کی توفیق دی،
اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو پہلا ٹکڑا ہے حدیث مبارکہ کا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کا ارادہ ہے، تو ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ کے اس کے کلام کی طرف لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ پرٹیکولر دین کے معاملے سے نکل کے، یعنی ٹوٹیلٹی سے نکل کے پرٹیکولر فوکس بھی کر دیا کہ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن خود سیکھا پھر دوسروں کو سکھایا، تو بہتر تم میں سے وہ ہے۔ تو ہم یہ فیل کریں اور اس کو احسان جانیں، اور ہو سکے تو آج جا کے 2 نفل اس چیز کے پڑھ لیں۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی، یہ تو ہمیں توفیق دی ہے اس نے، اور یہ توفیق ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، یہ توفیق ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ جس پر کرم ہو جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے ارادہ میں اور مشیت میں شامل کر لیتا ہے، اور اس کو پھر یہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور بہتر بھی وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس قافلے کے اب سالار ہیں اور ساتھی ہیں، آپ نے اب لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق آپ کو دے دی ہے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت اور کمی نہیں ہے، حاجت اور کمی نہیں ہے، وہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کو چنا، اس نے آپ کو چنا۔ تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جا کے 2 نفل پڑھیں اور شکرانے کے نفل پڑھیں کہ مولا تو نے اپنی بارگاہ میں لگایا ہوا ہے، اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، قرآن مجید کے کام میں لگایا ہوا ہے، اپنی طرف لگایا ہوا ہے، جہاں پر حضور کی باتیں ہوتی ہیں، تیرے محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرف لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا، یعنی یہ ضمناً میں نے ایک چیز آپ سے عرض کر دی، تو آپ اب اس قافلے کے سالار ہیں، اور آپ نے دوسروں کو بھی اس طرف لانا ہے، اسی طرف قرآن مجید پڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، سمجھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ لوگوں نے ہی اس قافلے کو اب لے کے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ کیا آپ عزم کرتے ہیں اس چیز کا میرے ساتھ مل کے آج یہاں؟ جی سر، انشاءاللہ سر، ہم اس نور کو، قرآن مجید کے اس نور کو جتنا ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا، بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے معنی اور معارف سے ہم کیا نہ جو پیچھے گزر چکے ہیں وہ پوری طرح سے سیر اس سے ہو سکے ہیں، اور نہ ہم ہو سکیں گے، نہ آنے والے ہوں گے، لیکن جس قدر یہ نور اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، ہم اس کی کوشش کر کے دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ حروف لین، حروف لین، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، واو اور یا 2 حروف لین ہیں، واو اور یا دونوں میں ایک ہی کلیہ اور قاعدہ ہے کہ دونوں کا ماقبل جب مفتوح آئے گا، دونوں کا ماقبل مفتوح آئے گا، شرط یہ ہے کہ یہ دونوں ساکن ہوں، جیسے ہم نے پیچھے مد میں کہا تھا، لیکن یہاں پہ وہاں پہ تھا واو کا ماقبل مدموم، یا کا ماقبل مکسور، یہاں قاعدہ صرف یہ ہے کہ دونوں کا ماقبل مفتوح ہوگا، دونوں کے جو پہلے آنے والا حرف ہے اس پر زبر ہوگی، اس پر فتحہ ہوگی۔ مثال کے طور پر قولن، قولن، واو ساکن ہے، ماقبل مفتوح ہے، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں قولن۔ ریبن،
یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یہاں پہ ہم لین کر رہے ہیں. ریبن نرمی سے پڑھ رہے ہیں، ریبن. اسی طرح سے خوفن، واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، ما قبل مفتوح ہے. قریشن، اس میں بھی یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے. تو یہ چار مثالیں نیچے، دو یا کی اور دو واو کی، دونوں ما ساکن ہو، ما قبل دونوں کا مفتوح ہو، تو تب یہ حروف لین ہوں گے. دو حروف لین ہم نے پڑھے، واو اور یا، اور حکم ایک پڑھا، دونوں ساکن ما قبل مفتوح. بس اتنی سی بات ہم نے آج پڑھی ہے. کل پڑھا تھا واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور، الف خالیہ حرکت ما قبل مفتوح. کل یہ چیزیں پڑھی تھی، اور یہ تھے حروف مدہ جن کو طول دے کے پڑھتے ہیں. آج جو پڑھے ہم نے حروف لین جن کو نرمی سے پڑھتے ہیں. قاعدہ کلیہ یہ، دونوں ساکن ہوں، ما قبل مفتوح ہو، تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے لین کر کے، نرمی سے پڑھیں گے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں، امید ہے یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم نے پہلی جو چیز ہے وہ یہ، کل میں نے آپ کو ٹیبل زبانی سمجھایا تھا، آج میں نے چاہا کہ میں لکھ کے آپ کو یہ چیزیں بتا دوں کہ یہ بننا کیسے ہے. یہ ایک شیپ بننی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تصریف کا ٹیبل ہے، گردان کا ٹیبل ہے، گردان کا ٹیبل ہے. اس کو آپ نے بعد میں نوٹ کر لیں، ابھی نوٹ کر لیں، جیسے ایزی ہو اس طرح سے نوٹ کر لینا ہے. اس کو میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کی اہمیت بتا دیتا ہوں. مدارس میں لوگ 7 سال پڑھتے رہتے ہیں، ایک ہی رونا روتے ہیں، ہمیں گردان یاد نہیں ہوتی، ہمیں گردان یاد نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے جو ہم نے، یعنی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی دن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف بھی کرواؤں گا، میں کہاں سے ہوں اور کیا ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ نے، ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تو اتنا آسان کر دیا ہے، اور ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جس بچے نے یعنی 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 10 منٹ دے دے، وہ آپ اس کو کروڑ سیگے سے گردان کروانا چاہیں تو وہ کرے گا، کروڑ سیگے سے گردان کروانا چاہیں تو کرے گا. 10 منٹ وہ بچہ ہمیں دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے میتھڈالوجی چینج کی ہے، طریقہ تدریس چینج کیا ہے، ہم نے چیزوں کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت مشکل یہ ہیں بھی نہیں، لیکن ان کو مزید آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہی واحد تثنیہ جمع، یہ ایسے اگر لائن میں نیچے لکھ دیا جائے تو جمع تک پہنچتے پہنچتے دماغ کا تو بھرتا بن جاتا ہے، کوئی چیز عقل میں آتی نہیں. اب یہ ہم نے طریقہ اپنایا کہ ہم نے ایک ٹیبل تشکیل دیا، اور یہ ایجاد بھی اسی ڈپارٹمنٹ کی ہے. کہیں پہ آپ کو کتابوں میں بھی یہ نہیں ملے گا، یہ ٹیبل کتابوں میں بھی نہیں ملے گا، کہیں پہ نہیں ملے گا، ڈھونڈ لیجئے گا آج جا کے. صرف کی جتنی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. پہلے جی سر، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نے بھی بی اے میں جب اسلامیات پڑھی تھی تو اس میں بھی گردان تھی، لیکن جس طرح یہ ٹیبل شو ہو رہا ہے اس طرح سے وہ بک میں بھی نہیں تھا. بک میں بھی نہیں تھا تو نہیں ہے یقیناً. اب اس کے ذریعے سے ہم نے کلیہ اور قاعدہ سمجھ لینا، کوئی درمیان میں سیگا نہیں رکھا. ہم نے کہا سب سے پہلے واحد آتا ہے اوپر، ہم نے ایک الگ خانہ اس کو دے دیا کہ واحد سارے الگ کر دینے ہیں، واحد سارے الگ کر دینے ہیں. ہم نے آگے پھر کہا کہ تثنیہ بھی عربی میں ہوتا ہے، تو ہم نے تثنیہ کو الگ کر دیا، کہا تثنیہ کے سارے سیگے الگ کر دینے ہیں. اب سیگے کا آپ کو پتا ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے ہم نے کہا تیسری چیز اس میں ہوتی ہے جمع، تو جمع کے سارے سیگے ہم نے الگ کر دینے ہیں. اسی طرح سے کہا مذکر کے الگ کر دینے ہیں، مؤنث کے الگ کر دینے ہیں، غائب کے الگ کر دینے ہیں، اور حاضر کے الگ کر دینے ہیں، حاضر کے الگ کر دینے ہیں. اور ایک چیز جو آخر پہ بچ جاتی ہے وہ متکلم ہے، متکلم کے الگ کر دینے ہیں. اس طریقے سے ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے پورا، اور اس نقشے کے ذریعے سے ہم جو بھی سیگا اس میں ڈالیں وہ فر 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 وہ پوری گردان ہمارے سامنے نکل آتی ہے. یہ ٹیبل ہے. کل اس میں بتاؤں گا کہ ہم اس میں سے ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں اسی ٹیبل کے ذریعے سے.
یعنی کوئی سیگا بھی نہیں رکھیں گے، لیکن کلیہ سمجھ لیں گے کہ ہم اس میں ترجمہ قرآن مجید کا کیسے کریں، یا عربی عبارت ہے ہمارے پاس کوئی، تو اس میں سے پرٹیکولر سیگے کا ترجمہ ہم کیسے کریں، کیسے پتا چلے گا کہ کون سا واحد کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، غائب کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، کون سا ہے، اور ان کو کہتے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا، واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک شخص کے لیے، ایک چیز کے لیے کوئی جب بولا جاتا ہے سیگا تو واحد، دو کے لیے تثنیہ، دو سے زیادہ کے لیے جمع، جمع مرد کے لیے یا مذکر، اور پھر اسی طرح سے مؤنث، دور ہو جو آنکھوں سے اوجھل غائب، اور جو سامنے ہو حاضر، اور جو کلام کر رہا ہو وہ متکلم۔ یہ ٹرمز ہیں صرف، مذکر مؤنث آتی ہیں آپ کو، واحد تثنیہ جمع آتی ہیں آپ کو، غائب اور حاضر ہونا آتا ہے سمجھ میں آپ کو، متکلم تو یہ بھی بڑی آسان سی چیز ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ متکلم جو کلام کرنے والا ہے۔ یہ ایک ٹیبل ہے اور ایک یہ شکل ہے، یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کے بعد ہم سارے کے سارے سیگے کر لیں۔ اب کل ہم نے پڑھا تھا ہاذا ہازان ہا الائی، ہاذے ہی ہا تانی ہا الائی، یہ 6 چیزیں ہم نے کل پڑھے تھے، یہ پہلے میں فٹ آ جائیں، پہلے میں فٹ آ جائیں، اور غائب کی جگہ پہ ہم لگا دیں، کیا لگا دیں غائب کی جگہ پہ؟ قریب، لفظ قریب لکھ دیں، تو یہ اسی گردان میں وہ فٹ آ جائیں گے، لفظ قریب لکھ دیں اور کہیں گے ہاذا ہازان ہا الائی، ہاذے ہی ہاتان ہا الائی۔ جب کہا ہاذا، مثال کے طور پر اس پر رجل ساتھ لگا لیتے ہیں، ہاذا رجل، ایک مرد، سیگا کیسے ہوگا؟ واحد مذکر، اور سیگا اس کا قریب کا، اس میں اشارہ کریں تو واحد، ہاذا رجل، ہاذا رجل، یہ ایک مرد، یہ سیگا، ہازانی رجلانی، یہ 2 مرد، اسی طرح سے ہا اولائی رجل، تو یہ بن گیا جمع کا سیگا۔ تو اسی طرح سے ان کے لیے ہم آگے کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے جو ٹیبل رکھا، اور ٹیبل میں سے میں نے آپ کو چیزیں سمجھائیں اور بتائیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہے ٹیبل؟ کل ہم اس میں مزید سیگے ایڈ کریں گے اور سمجھ لیں گے، بعید کے بھی سمجھ لیں گے، جو اسماء اشارہ بعید ہیں ان کو بھی سمجھ لیں گے، ذالکا ثانی کا الائی کا، تل کا تانی کا الائی کا۔ آگے چلتے ہیں جی، علوم القرآن۔ آج جن چیزوں کا تعارف کروا رہا ہوں وہ یہ ہیں، علوم القرآن میں قرآن مجید 2 طرح سے اس وقت یعنی تھا، ایک حفظ کے ذریعے سے اور دوسرا کتابت کے ذریعے سے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی کو بلاتے اور وہ آیت کو لکھتے، اور دوسری صورت جو تھی وہ حفظ کی تھی، قرآن مجید کو حفظ۔ اہل عرب جو تھے ان میں یہ خاصیت تھی کہ ان کے حافظے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور یہ انہی حافظے کی بنیاد پر تمام دیگر جو اقوام ہیں ان سے اعلیٰ اور ایک مرتبت حیثیت ان کو ملی ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ وہ حافظے میں بہت تیز تھے۔ تو پہلی صورت تو وہ حفظ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کتابت کی تھی۔ کتابت کے بارے میں یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی لگتی تھی، اور آپ کے جسم اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا
ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا. میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آگے. یہ انہی چیزوں کا ذکر ہے. تو قرآن کو نقل کرنے میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا. بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو. میں پڑھ کر سناتا. اگر اس میں کوئی فرو گزاشت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے. اس حدیث مبارکہ اس سے تعلق بیس سمجھنی ہے. بیسیکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حفاظت. میں اس بحث میں قطعاً نہیں جا رہا. وہ قرآن مجید میں دوران تفسیر آئے گی اور ہم اس پر تفصیلی ڈسکشن کریں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق مستشرقین کے اعتراضات کیا کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں. تفصیل سے اس موضوع پہ بحث کریں گے. آج اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا. یہ تو مانا کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ان کو دیکھنا ہے. تو ان میں جو حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا، اب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا کہ اس کیفیت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہو جاتی اس کیفیت میں اور کبھی تو میں چل بھی نہیں سکتا. تو قرآن مجید ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ہم تو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ہم پہ تو کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کے جو معنوی اثرات ہیں، جو اس کی کیفیات ہیں اور جو اس کو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں، ان کی حالت قرآن مجید کو پڑھتے وقت کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید کیا اثرات مرتب کرتا ہے، کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اور آواز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آواز سے شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایک آواز سے شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیسے کیسے سنگ دل اور پتھر، آواز سے پتھر بولنے لگتے ہیں. ایک آواز سے آئیں گے کسی دن تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پہ کہ قرآن مجید کو لکھنے کے لیے کیا چیزیں استعمال ہوتی تھی، تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا مونڈے کی ہڈی. یعنی یہ جو ہڈی ہوتی ہے مونڈے کی ہڈی، وہ اس پہ یعنی جانوروں کے وہ ایک چوڑی تختی نما شکل ہوتی ہے. تو اس پہ جب لکھتے ہیں اس پہ بڑا یعنی زیادہ، اس دور میں کاغذات اس طرح سے نہیں تھے، کاغذ نہیں تھا، کم تھا لیکن کم تھا. تو جو چیزیں استعمال کرتے تھے قرآن مجید کو لکھنے کے لیے، ان میں سے سب سے پہلی جو یہاں پہ ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میں نے اس کی دلیل اور ثبوت دیا آپ کو کہ وہ چیزیں تھیں. اب ان کی جو فردن تفصیلات ہیں، ان میں ایک ہرن کی جھیلی اس پہ لکھا جاتا تھا. اسی طرح سے کاغذ بھی کمیاب تھا لیکن جتنا تھا اس پہ لکھا جاتا تھا قرآن مجید کو. اسی طرح سے چمڑے کے پارچے پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑا ہوتا ہے اس پر لکھا جاتا تھا. آسانی اور سادہ اس کو سمجھ لیں. ہڈی پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1 فٹ کی تختی بن جاتی تھی اور اس پر جو ہے وہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا. تو آغاز میں جن چیزوں پر لکھا جاتا ان میں پھر اسی طرح سے کھجور کی چھال ہے تو اس پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا. اور قرآن مجید کیسے لکھا جاتا تھا اس کی ترتیب بھی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائی ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے صحابہ سے کہ اس آیت کو کاتب وحی کو، یعنی یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، یا فلاں فلاں آیت میں اس کو درج کرو اور لکھو، جس کو بھی لکھواتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں جن پر شروع میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا. یعنی یہ کتابت کی بذریعہ کتابت حفاظت کے اشیاء ہیں کہ جن کے ذریعے سے حفاظت ہوئی.
جن کے ذریعے سے حفاظت ہوئی، یعنی درختوں کے پتے ہیں، اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہڈی پر لکھا جاتا تھا، کاغذ پر بھی لکھا جاتا تھا. تو یہ مختلف چیزیں تھیں جن پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا، اور یہ ترتیب خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائی ہوئی، اور انہوں نے ہی فرمایا ہوا ہے کہ اب اس پہ بات پھر کریں گے کسی دن، بلکہ آگے آئے گی، وہ ضرور آئے گی ٹاپک، کہ رسم مصحف کیا ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، کیا اوائل دور میں بھی ایسا تھا، تو یہ کیسے ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن آج کے لیسن میں نقطے اور حرکات، جو کہ اجزائے قرآن پہ بات کر رہے ہیں، نقطے اور حرکات. ابتدا میں حروف پر نقطے اور حرکات نہیں تھی. بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں لگا دیں، اور قرآن مجید کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایک حرف اور حرکت بھی اس کی چینج نہیں ہو سکتی. تو آپ لوگوں نے اس پہ ایڈ بھی کر دی ہیں، اور اسی ایڈ کرنے کو بعد میں کہہ رہے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں، انا لہو لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور بعد میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی ایک زیر اور زبر کو بھی. تو اس میں کے ضمن میں یہ عرض ہے کہ ابتدا میں نقطے نہیں تھے. عرب کو جن کی زبان اور زبان ہے، جن کی زبان ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہم اجمیوں کے لیے ہے کہ ہم قرآن مجید کو غلط نہ پڑھیں، قرآن مجید کو درست پڑھیں. اس لیے ابتدا میں حروف اور نقطے نہیں تھے، لیکن بعد میں اس پہ لگوا دیے گئے. یہاں تک کہ جو مصاحف عثمانی تھے، جو حضرت عثمان کے دور میں مصاحف تھے، ان پر بھی نقطے نہیں تھے. پھر اس کے بعد ان کا آغاز کب ہوا؟ ان کا آغاز ابو الاسود الدولی نے کیا. ابو الاسود الدولی ان کا نام ہے، شخصیت ہیں، انہوں نے کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حکم پر کیا. لیکن یہ اختلافی روایت ہے. اس میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ گورنر زیاد بن سفیان کے کہنے پر، یا عبد الملک بن مروان کے کہنے پر اور فرمائش پر یہ لگائے گئے، پھر اسی طرح سے حجاج بن یوسف نے حسن بصری، یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم لیسی، ان کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا، یعنی قرآن مجید پر نقطے اور حرکات لگوائیں. حرکات کا معاملہ بھی نقطوں والا ہے، یعنی ان کو بھی انہوں نے ہی لگوایا. جیسے آخری جملے میں تھا حجاج بن یوسف. حمزہ اور تشدید کی جو علامت ہے، یہ خلیل بن احمد نے وضع کی. حمزہ اور تشدید یہ پہلے موجود نہیں تھی. حمزہ اور تشدید کی جو علامت ہے، یہ خلیل بن احمد نے وضع کی. کتنے اور کیسے لوگ تھے! اگر اب ہم آج جو حروف تہجی ہم نے 29 پڑھے ہیں، ان میں کوئی ایک حرف کا اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے حمزہ کو ایڈ کر دیا، اس میں حمزہ کو بطور حرف شامل کر دیا. تو خلیل بن احمد نے وضع کیا. احزاب یا منزلیں قرآن مجید کی منازل، اس میں یہ تعداد طے ہے کہ یہ صحابہ کرام سے ہی ماخوذ ہے، اور ان کی تعداد ہے 7. پہلی 3 صورتیں کون کون سی؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، 3 صورتیں. پھر اس سے اگلی 5 صورتیں دوسری منزل، پھر اس سے اگلی 7، اور پھر اس سے اگلی 9 صورتیں، یہ منزل. پھر اسی طرح سے 11 اور پھر 13. پھر اسی طرح سے جو مفصل صورتیں ہیں، مفصلات کہتے ہیں ان کو، سورہ قاف سے سورہ والناس تک.